یہ تو ٹھیک، اتنا ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا آگے ہوتا ہوں نا اٹکنے لگتا ہے. صحیح ہے. فاتحہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. الصلاة والسلام على أشرف بريته وخير خلقه أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء. درود پڑھ لیجیے محمد. شہداء کربلا کے سوئم کی مجلس ہے. آپ کے سامنے سورہ مبارک ابراہیم کی 23ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. خطیب اول کا عشرہ اولیٰ میں جو موضوع تھا وہ توحید تھا، اور اسی پر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ پروردگار عالم کیسے مثال پیش کرتا ہے کلمہ طیبہ کی، جس کی مثال پاک و پاکیزہ شجرے کی ہے، پاک و پاکیزہ درخت کی ہے. اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی جڑیں زمین میں ہیں، جس کی شاخیں آسمانوں پر ہیں. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون. وہ ایسا پاک و پاکیزہ درخت ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے، اور پروردگار عالم یہ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ تم اس میں تذکر کرو، نصیحت کرو، حاصل کرو، عبرت حاصل کرو. انسان کا جو وجود ہے، جو علماء کی تفصیلات ہیں، اس کا بالکل خلاصہ 2 جملوں میں یہ ہے. خاص طور پر نہج البلاغہ کی شرح میں جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پہلے خطبے کی شرح میں جو آقا منتظر نے کی ہے کہ انسان کے اعضاء و جوارے ہیں. اعضاء و جوارے کے لیے پروردگار عالم نے فروع دین جو ہیں، عبادات جو ہیں، نماز، روزہ، یہ تمام چیزیں، اس کے اندر جبلتیں ہیں، خواہشات ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اخلاق ہیں. انسان میں عقل ہے، اس کے لیے اصول دین ہیں. یعنی جس طریقے سے جڑ زمین میں ہوتی ہے، شاخیں آسمانوں پر ہوتی ہیں، اسی طریقے سے جو ایمان ہے، وہ ایمان دل کی جو جڑیں ہیں اس کے اندر موجود ہوگا تو اعضاء و جوارے سے عمل صالح نمودار ہوگا. اور اس کی جو بنیاد ہے، وہ بنیاد کیا ہے؟ میرے اور آپ کے مولا و آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اول الدین معرفت ہو. دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے. کس کی معرفت؟ خدا کی معرفت. یعنی دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے. جو پہلا اسٹیپ ہے، پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے، پہلا قدم ہے، وہ اس کی معرفت ہے. اور ہزارہ دفعہ ان جملوں کو سنتے ہیں، تکرار ہے کہ جاننا جو ہے وہ علم کہلاتا ہے، اور پہچاننا معرفت کہلاتا ہے. یہاں جاننے کو نہیں کہا جا رہا کہ اللہ کو جان لو، یہ دین کی ابتدا نہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ دین کی ابتدا اس کو پہچاننا ہے، اس کو پہچانو.
اگر اس کا پہچاننا ناممکن ہوتا یا محال ہوتا یا ہماری اور آپ کی عقلوں سے بالکل باہر ہوتا تو خود جناب امیر علیہ السلام کیوں فرماتے کہ اس کا پہچاننا دین کی ابتدا ہے؟ قرآن کریم دعوت کیوں دیتا؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ جاننا اور پہچاننا جو ہزارہ مثالیں ہیں ان میں سے ایک مثال کہ مجھے سامنے سے دکھاتے رہیں کہ یہ گلاب جامن ہے، گلاب جامن ہے، اور میں نے اسے کبھی کھایا نہ ہو تو میں اس کو دیکھ لوں گا، جان لوں گا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، گلاب جامن اسے کہتے ہیں۔ لیکن جب میں اسے کھاؤں گا اور اس کی شیرینی کو محسوس کروں گا تو پھر میں اس کو پہچان لوں گا کہ ہاں یہ گلاب جامن ہے۔ میں کبھی مکے نہ گیا ہوں، مدینے نہ گیا ہوں، میں کسی شہر کو ایسے مقدس شہر کی زیارت نہ کی ہو، اور آپ میں سے 1000 آدمی مجھے بتائیں جن سب کو میں سچا سمجھتا ہوں کہ ہاں مکہ ایسا ہے، مدینہ ایسا ہے، نجف اشرف ایسا ہے، کربلا معلیٰ ایسا ہے، لیکن میں نے فقط آپ سے سنا ہو، میں نے دیکھا نہ ہو، گیا نہ ہوں، اس کی ہواؤں کو میں نے محسوس نہ کیا ہو، اس کی زمین پر میں نے قدم نہ رکھا ہو، محسوس نہ کیا ہو اس کی لطافت کو، تو یہ فقط جاننا ہوگا، پہچاننا نہیں ہوگا۔ جناب امیر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دیکھو دین کی ابتدا اس کو پہچاننا ہے، قدم آگے تو بڑھاؤ اس کو پہچاننے کے لیے، فقط جاننے تک محدود نہ رہو۔ اور اسی لیے جب علماء نے اس پہ گفتگو کی ہے تو ساری باتوں کا خلاصہ ایک جملے میں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ محسوس طور پر یہ سمجھیں کہ توحید جو ہے وہ ایک سمندر کی مانند ہے، اور ہماری جو عقلیں ہیں وہ ایک سوئی کا جو ناکا ہوتا ہے، سوراخ ہوتا ہے جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے، اس کی مانند ہیں، تو کم سے کم اتنا تو کریں کہ اپنی اس عقل کو، جو کچھ ہماری سمجھ ہے، اس کو اس معرفت کے سمندر میں غرق کر دیں۔ جتنی ہماری استعداد ہے، جتنا ہمارا ظرف ہے، پروردگار عالم اتنی معرفت ہمیں ضرور عطا کر دے گا۔ امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اول الدین معرفت و کمال و معرفت تصدیق و بہی، اور اس کی معرفت کا کمال اس کی تصدیق کرنا ہے۔ جو میں نے آپ کے سامنے یہ مثالیں دے دیں یہ تصدیق سے متعلق ہیں، یعنی اس کو پہچاننا، پہچان کر اس کی تصدیق کرنا، اور اس کی تصدیق کا کمال یہ ہے کہ اسے ایک سمجھنا۔ وہ کمال و تصدیق و بہی توحید ہو، اس کو ایک سمجھنا۔ اب یہ ایک کیا ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جنگ جمل میں مصروف ہیں، جنگ جمل میں ہیں، ظاہر ہے کہ جب جنگ کی حالت میں ہے تو کیا کیفیت ہوگی، تلواریں چل رہی ہوں گی اور جو بھی کچھ ہے جنگ کا نقشہ۔ اس میں ایک شخص آتا ہے مولا کے پاس اور آگے کہتا ہے کہ امیر المومنین اللہ ایک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ایک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جو مولا کے ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں تجھے اس وقت یہ پوچھنے کا یہ محل ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھ نہیں رہا جنگ ہو رہی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اسی لیے تو ہم جنگ کر رہے ہیں۔ آپ اب اندازہ لگائیے، اسی لیے تو ہم جنگ کر رہے ہیں، یعنی ہم یہ ملک فتح کرنے کے لیے جنگ نہیں کر رہے، ہم یہ کسی چیز پر قبضہ کرنے کے لیے جنگ نہیں کر رہے، ہم یہ توحید کو سمجھانے ہی کے لیے جنگ کر رہے ہیں۔ اگر توحید کو حقیقت میں سمجھ جائیں تو ہمارے سامنے خود بخود سر کو جھکا لیں گے۔ یہ توحید کو نہ سمجھنا توحید کی عدم معرفت کی دلیل ہے کہ یہ ہمارے مقابلے پہ آ گئے ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو توحید جو ہے، جب ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو اس کے 4 مطلب ہوتے ہیں، 2 صحیح ہیں، 2 غلط ہیں۔ جو 2 غلط ہیں وہ کیا ہیں کہ ایک، اللہ جو ہے ایک کا مطلب عدد والا ایک نہیں ہے، 1 2 3 4۔ اللہ کا ایک ہونے کا مطلب وحدت نوعی نہیں ہے، فرشتوں کی الگ نوع ہے، جانوروں کی الگ نوع ہے، انسانوں کی الگ نوع ہے، جنات کی الگ نوع ہے۔ اللہ بھی ایک خاص قسم کی نوع ہے۔ کہ اللہ ایک ایسا نہیں ہے جیسے کوئی الگ نوع ہو، بلکہ اللہ کے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یکتا ہے، وہ ناقابل تقسیم ہے، نہ خارج میں نہ داخل میں۔ ایک مرتبہ درود بھیج دیں آپ حضرات۔ اب اس ایک کی تھوڑی سی وضاحت بس 2-3 جملوں میں۔ جب ہم نے کہا ایک تو ایک کا کیا مطلب ہے؟ آپ مجھے ایک دکھا دیں، ایک کہاں ہے؟ جب میں آپ سے پوچھوں کہ ایک بتائیے تو آپ کہیں گے یہ جو آپ ممبر پہ بیٹھے ہیں یہ ایک ہے نا، یہ جو مائک ہے یہ ایک ہی ہے۔ تو آپ نے تو چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ ایک کہاں ہے؟
آپ نے کہا کہ یہ ممبر ایک، یہ مائک ایک، یہ وال کلاک لگا ہوا ہے یہ ایک، تو یہ چیزوں کی طرف اشارہ کیا کہ ایک وال کلاک ہے، ایک یہ مائک ہے، ایک یہ ممبر ہے، ایک کہاں ہے؟ چیزیں تو ایک ہیں، جو عدد والی چیزیں ہیں کہ یہ ایک ہے، یہ دو ہے، یہ تین ہے، وہ ایک کہاں ہے؟ اور اسی ایک پہلے خطبے کے اجزاء بیان ہو رہے ہیں آپ کے سامنے، جو جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا خطبہ ہے نہج البلاغہ کا. کیونکہ جب آپ نے کہا نا ایک ممبر، تو آپ نے کہا یہ ایک ممبر، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو جناب امیر اسی خطبے میں فرماتے ہیں کہ ومن اشارہ الیہ فقد حدہ ومن حدہ فقد ادا، جس نے اس کی طرف اشارہ کیا اس نے اسے محدود کر دیا، اور جس نے اسے محدود کر دیا وہ عادات کی قطار میں لے آیا، ایک کے بعد دو اور دو کے بعد تین. تو یاد رکھیے کہ چیزوں کو تو دکھا سکتے ہیں لیکن ایک کی حقیقت کو نہیں دکھا سکتے. اس لیے جو عرفا کا جملہ ہے کہ ایک چھپا ہوا ہے کثرت ظاہر ہے. درود بھیج دے محمد والے محمد کے زبان میں. اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ایک کا جو پھر اس کے بعد توحید کا کمال یہ ہے کہ اس کے لیے اس کو خالص مانا جائے، یعنی تمام چیزوں میں اخلاص ظاہر ہو جائے. ہمارا ہر عمل، ہماری ہر نیت، ہمارا ہر ارادہ اس کے لیے خالص ہو، نہ اس میں ہوا و ہوس ہو، نہ ریاکاری ہو، نہ کسی اور چیز کا دکھاوا ہو، بلکہ ہمارے سارے اعمال خالصتاً پروردگار عالم کے لیے ہیں. اب یہ جو مراتب ہیں توحید کے، اس میں علماء کہتے ہیں کہ یہ جو اخلاص کی بات جناب امیر علیہ السلام نے کی ہے، یہ توحید عملی کی بات ہے کہ تمہارا ظاہر و باطن ایک ہو جائے. یعنی ایسا نہ ہو کہ تم کسی مشکل میں گرفتار ہوئے، جو ہمارے ہاں روزانہ کا مسئلہ ہے. اب مشکل میں گرفتار ہونا اس کی بھی توجیحات ہیں کہ ہم مشکل میں مثلا بیماری ہو گئے. بیماری ایک مرتبہ تو اللہ کی نعمت بھی ہے، بیماری ہمارے اپنے جو طبیعت کے اندر عدم توازن ہوتا ہے اس کے سبب سے بھی ہوتی ہے. بیماری کسی نظر بد کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے. بیماری کسی قسم کا جادو ٹونا، ہزارہ قسم کی توجیحات کر سکتے ہیں. اب اس میں کتنی چیزیں ہیں کہ جس میں اگر ہم خود ہمارا توازن بگڑ گیا ہے تو توازن کو درست کرنا ہمارا اپنا کام ہے. اگر ہماری طبیعت ویسے خراب ہو گئی ہے تو کسی طبیب سے مشورہ کریں گے. اگر ہم نے کوئی ایسا گناہ کر لیا ہے جس کے یہ اثرات بد ظاہر ہو رہے ہیں تو اس کی تلافی کی کوشش کریں گے، استغفار کریں گے، صدقہ دیں گے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی آزمائش میں مبتلا ہوں اور کسی پیر صاحب کے پاس چلے جائیں کہ اللہ نے تو ہمیں پھنسا دیا ہے اب تم ہمیں نکال دو. نعوذ باللہ من ذالک. ایسا نہیں ہو سکتا. توحید کا مطلب یہ ہے کہ ایسے خالص خدا کے سامنے سر جھکا دو کہ مالک جو کچھ ہے وہ تیری طرف سے ہے. محمد والے محمد تو نے ہی یہ درد دیا ہے، تو ہی اس کی دوا دے گا. میرے مالک تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں. اب یہاں جو یہ کیفیت ہے کہ ساری بنیاد جو ہے وہ توحید ہے، اور توحید ہی کے اوپر ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. چاہے سید الشہداء کا یہ جہاد ہے، یہ کربلا ہے، یہ جناب امیر علیہ السلام کا قیام ہے، سب کا سب توحید کے جلوے ہیں. اب اس میں تھوڑے سے دلائل جو دو چار ہیں وہ ذرا سے اور آپ کے سامنے پیش کر دوں. ایک مرتبہ اور درود بھیج دیجیے آپ حضرات. دیکھیے قرآن کریم نے پروردگار عالم کے وجود پر دلالت کرنے کے لیے کوئی قرآن کی آیتیں نہیں ہیں کہ اللہ ہے. اس پر کوئی آیتیں نہیں ہیں سوائے ایک سورہ توحید کے جسے ہم سورہ قل هو اللہ احد کہتے ہیں. کتنا مختصر ترین سورہ ہے جو پروردگار عالم کی ذات پر بات کرتا ہے. اللہ کی ذات پر بات کرنے والا پورے قرآن میں اس کے علاوہ کوئی سورہ نہیں ہے جو بتائے خدا کیسا ہے. ہاں جو قرآن کریم کی آیتیں ہیں وہ پروردگار عالم کی صفات پر مشتمل ہیں کہ جو دعوت دیتی ہیں خدا کو پہچاننے کے لیے. ذات کو پہچاننے والا کوئی سورہ نہیں. اور بہت خوبصورت قرآن فہمی پر جو شہید مطہری کی تقاریر ہیں ان میں سے ایک تقریر میں انہوں نے جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں بہت اچھا استدلال پیش کیا ہے کہ دیکھیے توحید جو ہے، سورہ توحید، اس میں کیا خوبصورت پہلو ہے کہ پروردگار عالم کی جو تعریف ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک کو ہم حمد کہتے ہیں اور ایک کو ہم تسبیح کہتے ہیں. حمد کا مطلب ہوتا ہے پروردگار عالم کی ایسی تعریف کرنا جس میں ہم مثبت طریقے سے تعریف کرتے ہیں. اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے،
اللہ عالم ہے، اللہ حی ہے، جسے ہم صفات ثبوتیہ کہتے ہیں۔ اور تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات سے ہم نقص اور عیب کی نفی کرتے ہیں، جسے سلبیہ کہتے ہیں۔ اللہ جسم نہیں ہے، مکان میں سماتا نہیں ہے، ادھر سے ادھر آتا جاتا نہیں ہے، یعنی اس کی ذات سے ہر نقص اور عیب کی نفی کرنا۔ کہا یہ وہ عظیم الشان سورہ ہے، سورہ توحید، جس میں حمد بھی موجود ہے اور تسبیح بھی موجود ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ اس کی حمد ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ اس کی تسبیح ہے۔ اللہ احد ہے، وہ صمد ہے۔ جب ہم نے ہے کہہ کر اس کی تعریف کی، یہ اس کی حمد ہے۔ اور جب ہم نے نفی کر کے اس کی تعریف کی، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، یہ اس کی تسبیح ہے۔ درود بھیج دے محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ۔ اب درمیان میں اگر ایک جملہ نہ ہو تو پھر یہ سب بوجھل سا ہو جائے گا۔ پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، اے علی تمہاری مثال قل هو اللہ احد جیسی ہے۔ اے علی تمہاری مثال ایسی ہے جیسے قرآن میں سورہ توحید۔ اب توحید تو توحید پر مشتمل ہے، امیر المومنین کہاں سے اس کے مصداق ہو گئے، کس انداز سے؟ لیکن خود حضور فرما رہے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ سورہ توحید کو پڑھا اس نے 1/3 قرآن پڑھا، جس نے 2 مرتبہ اس کی تلاوت کی 2/3 قرآن پڑھا، جس نے 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی اس نے پورا قرآن پڑھا۔ علی جس نے تم سے دل سے محبت کی وہ 1/3 ایمان لے آیا، جس نے دل سے بھی محبت کی زبان سے اقرار کیا وہ 2/3 ایمان لے آیا، جس نے دل سے زبان سے اور اعضاء و جوارح سے تمہاری محبت کا دم بھرا وہ کامل الایمان ہو گیا۔ درود بھیج دے محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ۔ اب یہاں سے آپ یہ دیکھیے کہ یہاں سے جو سلسلہ ہے وہ کیسے کہ قرآن کریم نے دعوت دی کس انداز سے، جو بار بار ہر تقریباً مفسر نے، نہج البلاغہ کی شرح کرنے والے نے انہی آیتوں سے استدلال کیا ہے۔ توحید کی آیتوں میں سب سے پہلے سورہ غاشیہ کی آیتیں ہیں کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت وإلی السماء کیف رفعت وإلی الجبال کیف نصبت وإلی الارض کیف سطحت۔ کیا تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ کیا تم نے آسمان کو نہیں دیکھا اللہ نے کیسے بلند کیا؟ کیا تم نے پہاڑوں کو نہیں دیکھا اللہ نے کیسے جما دیا؟ کیا تم نے زمین کو نہیں دیکھا اللہ نے کیسے پھیلا دیا؟ کیا مطلب ہے؟ مطلب ان چیزوں کو دیکھو اور خدا کو پہچانو، یہ مطلب ہے نا۔ اور کتنی آیتیں ہیں قرآن کی، ان چیزوں کو دیکھو خدا کو پہچانو۔ اس لیے کہا کہ بھئی یہ صفات اضافیہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں ایک اس کا ذاتی نام ہے، اللہ کہیں ہو کہیں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ ایک اس کی صفات ہیں، وہ حی ہے۔ اب ہمیں کیا معلوم وہ کیسا حی ہے؟ ہمیں زندگی کی حقیقت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ آپ یہ کہیں بھئی زندگی کیا ہے تو میں آپ سے کہوں گا آپ زندہ ہیں اور یہ درخت زندہ ہے اور یہ حیوان زندہ ہے۔ زندگی کی حقیقت کیا ہے فلسفیانہ انداز میں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ حقیقت میں جو زندہ ہے وہ خدا کی ذات ہے، اور زندگی کے جو لوازمات ہیں وہ خدا فراہم کرتا ہے۔ اور یہ جملہ بیان کیا ہے آپ کے سامنے اسی جگہ سے اور دوسرے مقام سے بھی کہ وہ زندگی کے لوازمات ایسے فراہم کرتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جیسا مکان ہے ویسی زندگی دیتا ہے، جیسی احتیاج ہے ماں کے پیٹ میں جیسی احتیاج ہے زندگی کی ویسی عطا کرتا ہے۔ وہاں ہمیں آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے اس انداز سے جیسی یہاں اس فضا میں ہے، تو ویسی وہ زندگی ویسی آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ وہ رطوبتوں کے ذریعے سے اور نالیوں کے ذریعے سے اسے آکسیجن مل رہی ہے۔ وہاں پر اگر ایسے سانس لے لے بچہ تو مر جائے، لیکن جب وہ اس دنیا میں باہر آتا ہے شکم مادر سے تو یہاں اگر سانس نہ لے تو مر جائے۔ تو جو شکم مادر میں زندگی کے لوازمات تھے وہ فراہم کرنے والی ذات اس کی ہے جو حقیقت میں حی ہے۔ اور ولادت کے بعد اس جہان میں جو اس نے زندگی کے مراتب اور حیات کے لوازمات رکھے ہیں وہی یہاں ان لوازمات کو فراہم کرتا ہے، اور جب انسان پر موت کو وارد کرتا ہے تو پھر اس جہان میں منتقل ہونے کے بعد جو زندگی کے لوازمات ہیں وہ فراہم کرتا ہے۔
وہ کون کرتا ہے؟ حقیقت میں وہ کرتا ہے جو حقیقت میں حی ہے. ہم اس کی زندگی کو نہیں سمجھتے تو وہ کیسا حی ہے ہمیں نہیں پتہ، وہ کیسا قادر ہے ہمیں نہیں پتہ، وہ کیسا علیم ہے ہمیں نہیں پتہ. ہم تو ایک عام عالم کو عالم سمجھتے ہیں، قدرت رکھنے والے کو قادر سمجھتے ہیں، لیکن اس کے بعد صفات اضافیہ کا بیان ہوتا ہے. وہ خالق ہے، یہ صفت دوسرے تک جا رہی ہے، کسی کو خلق کیا ہے. وہ قادر ہے، وہ رب ہے، وہ مالک ہے. یہ ساری صفات اضافیہ ہیں، صفات فعلیہ. پورے قرآن میں اور نہج البلاغہ میں جناب امیر علیہ السلام نے اور پروردگار عالم نے ان صفات اضافیہ کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دی ہے کہ جتنا تمہارا ظرف ہے اس انداز سے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے چلے جاؤ اور اس کی معرفت حاصل کرتے چلے جاؤ. بس ایک جو عام فہم بات ہے وہ کیا کہ جتنی چیزیں کثیف ہوتی ہیں اتنی ظاہر ہوتی ہیں، اور جتنی لطیف ہوتی ہیں اتنی چھپی ہوئی ہوتی ہیں. جہاں کثافت ہوگی وہاں ظہور ہوگا، جہاں لطافت ہوگی وہاں غیب ہوگا. اس لیے وہ فلاسفہ علماء کا حکمہ کا جملہ ہے کہ معلول کی نسبت سے جو علت ہے وہ لطیف ہوتی ہے معلول کی نسبت سے. اور اس کی مثال کیا ہے؟ میرے دل کو ایک صدمہ پہنچا، خدا نہ خواستہ صدمہ آپ کو نظر نہیں آیا لیکن میرے آنسو آپ کو نظر آ گئے. مجھے خوشی حاصل ہوئی، میں بے اختیار مسکرانے لگا، خوشی آپ کو نظر نہیں آئی لیکن میری مسکراہٹ نظر آ گئی. تو بس ایک منزل تو یہ ہوتی ہے کہ ان آثار کو دیکھ کر اس چیز کو پہچانا جاتا ہے جو چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور جو حقیقت میں توحید کی بلند ترین منزل ہے، جس کی طرف میرے اور آپ کے مولا و آقا سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین نے دعائے عرفہ میں اشارہ کیا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں آثار. مالک میں ان آثار کے ذریعے سے تجھے کیسے پہچانوں جو خود اپنے وجود میں تیرے وجود کے محتاج ہیں. متا غبت حتی تحتاج الیک، مالک تو غائب کب تھا کہ تجھے پہچاننے کے لیے کسی وجود کی ضرورت پڑے کہ اس کے ذریعے سے بتایا جائے کہ تو ہے. مجھے اپنے ان ظاہری آثار سے ہٹا کر اپنے ذات کے انوار کی طرف پروردگار توجہ دلا دے کہ میں ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کر فقط تجھے دیکھوں. اب یہ کیسے ممکن ہے؟ مولانا روم کی ہمارے محفل خراسان کی لائبریری میں استاد محمد تقی جعفری کی جو مثنوی مولانا روم کی شرح ہے اس کی 10-20 جلدیں تو یہاں بھی رکھی ہوئی ہیں، جو صاحبان چاہتے ہیں استفادہ کرنا کر لیں. کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مچھلی یہ کہے کسی سے کہ مجھے پانی دکھا دو تو پانی کہاں دکھا سکتا ہے کوئی مچھلی کو؟ مچھلی کو پانی اس وقت دکھایا جا سکتا ہے جب پانی سے اسے باہر نکال دیا جائے. جب پانی سے باہر نکالو گے تو پھر بتاؤ کہ یہ پانی ہے جس سے تو باہر نکلی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ توحید کو دکھا دو تو تم توحید کے جلووں میں تو ہمہ وقت مستغرق ہو. اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی، دنیا سے جانے کے بعد بھی جب مسلسل توحید کے جلوے ہی جلوے ہیں تو تمہیں توحید کا رنگ کیسے دکھایا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو قلب کی کثافتیں ہیں، جو غلاظتیں ہیں، ان کو دور کر دیا جائے. جتنی زیادہ غلاظت دور ہوگی اتنا زیادہ پروردگار عالم کا رنگ ہمارے قلب کے اندر نظر آتا چلا جائے گا. اس لیے کہ اس کے قرار پانے کی کوئی اور جگہ نہیں ہے سوائے ہمارے قلب کے، لیکن اس پر پردے پڑے ہوئے ہیں. علامہ اقبال کے بس 4 مصرے سن لیجئے. وہ میرا رونق محفل کہاں ہے؟ خدا کی بارگاہ میں متوجہ ہو کے کہہ رہے ہیں وہ میرا رونق محفل کہاں ہے؟ میری بجلی میرا حاصل کہاں ہے؟ میری بجلی میرا حاصل کہاں ہے؟ مقام اس کا ہے دل کی خلوتوں میں. مقام اس کا ہے دل کی خلوتوں میں. جب یہ کہا نا کہ اس کا مقام دل کی خلوتوں میں ہے تو اشارہ تو ہو گیا نا دل کی طرف. اتنے بڑے فلسفی اور حکیم تھے، کہنے لگے مقام اس کا ہے دل کی خلوتوں میں، نہ جانے یہ مقام دل کہاں ہے. میں جس دل میں اسے تلاش کر رہا ہوں وہ دل معلوم نہیں ہے کہ اس بدن میں کہاں ہے. تو اگر توحید کی معرفت حاصل کرنی ہے تو پہلے علم کے راستے پہ آنا پڑے گا، اور علم حاصل ہوگا محمد و آل محمد کے نقش قدم کا اتباع کرتے ہوئے. ان کے آثار کو دیکھنا ہوگا، ان کے جو فرمودات ہیں انہیں پڑھنا ہوگا،
فضول کی بہت ساری باتیں، سب باتیں بیان کرنا، یہ سب اپنے مقام پر ہے، علماء کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، لیکن جو حقیقت میں اہل بیت کے آثار ہیں، جب تک ان کی طرف توجہ نہیں کریں گے، نہ ہماری آنکھوں میں روشنی پیدا ہوگی، نہ دل میں بصیرت پیدا ہوگی۔ خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ اور جب ہم یہ اس سے بلند مرحلے ہیں، ظاہر ہے وقت تمام ہو رہا ہے، یہ اس سے بلند مرحلے ہیں، خدا کی قسم اگر انسان ذرا سا بھی اپنے اندر اس کیفیت کو محسوس کر لے کہ جیسے علماء نے مثالیں دی ہیں، اور ہزارہ ایسی مثالیں ہیں جو ہر جگہ آپ کو مل جائیں گی ان کتابوں میں، کہ ہم جب آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں تو آئینے کو نہیں دیکھتے، اپنے چہرے کو دیکھتے ہیں، چاہے آئینہ کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، ہماری نگاہ آئینے پہ نہیں جاتی، اپنے چہرے پہ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ کائنات جو ہے، اس کائنات کی خوبصورتی ہے، لطافت ہے، لیکن اگر اس کے اندر ڈوب کر دیکھیں گے تو پھر جناب امیر علیہ السلام کا وہ قول خود بخود یاد آ جائے گا کہ میں نے ہر چیز کے دیکھنے سے پہلے خدا کو دیکھا، اس چیز کے ساتھ خدا کو دیکھا، اس کے بعد خدا کو دیکھا، ہر چیز میں خدا کو دیکھا۔ اور پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول کہ رب ارنا الاشیاء کما ہے، پروردگار چیزوں کو دکھا دے جو ان کی حقیقت ہے، جو چیزوں کی اصل حقیقت ہے مجھے ویسے دکھا دے چیزیں۔ تو یہ راستہ ہے، ائمہ کا راستہ ہے، یہ آئے ہیں توحید کے لیے۔ اور بس ایک آخری جملہ کہ جب اس عالم میں اگر کوئی پتھر کی شکل میں تھا، کوئی نباتات کی شکل میں تھا، کوئی حیوانات کی شکل میں تھا، اور وہاں پر یہ کہا گیا ہو، ایک تمثیل ہے کہ مجھے پہچانوانا ہے، ان حیوانوں کو مجھے پہچانوانا ہے، ان نباتات کو ارتقاء کی منزل پہ طے کروا کر حیوان بنا کر مجھے پہچانوانا ہے، ان جمادات کو نباتات اور حیوان اور انسان بنا کر مجھے پہچانوانا ہے۔ اس وقت ان نفوس قدسیہ نے آگے بڑھ کے کہا تھا کہ پروردگار ان حیوانوں کو ہم تیری پہچان کرائیں گے، ان جانوروں کو تیری پہچان کرائیں گے، ان چوپاؤں کو تیری پہچان کرائیں گے۔ اور اس کے جواب میں کہا گیا تھا کہ بڑی قربانی دینا پڑے گی، مالک ہر قربانی کے لیے تیار ہے، لیکن تجھے پہچانوا دیں گے۔ بس یہی معرکہ ہے۔ خصوصاً مولانا اظہر حسن علی اللہ مقامہ، جو اس مقام سے ہم چھوٹے تھے، ہمیں یاد ہی نہیں ہے، اس محفل خراسان کے ممبر سے اشرے پڑھ چکے ہیں، وہ کہتے تھے یہ حسین کا اور یزید کا جھگڑا نہیں تھا، یہ اللہ کا اور یزید کا جھگڑا تھا۔ وہ کہتا تھا مالک میں ہوں، اور حسین کہہ رہے تھے مالک الملک خدا کی ذات ہے۔ وہ کہتا تھا مالک میں ہوں، حسین کہہ رہے تھے مالک خدا ہے۔ بس سید الشہداء توحید کے لیے، توحید اللہ مالک ہے، اس خدا کے مالک ہونے کی شہادت دینے کے لیے یہ 72 نفوس کو لائے تھے۔ اور یہ جملہ میں ایک جملہ کہہ کے چلا جاؤں گا، یہ مولانا ابوالکلام آزاد کا جملہ ہے جو میرے مکتب کے نہیں تھے، اس پہ غور کیجئے گا گھر جا کر۔ بڑے بڑے انبیاء، 1.25 لاکھ انبیاء، جب خدا نے کہا کتنے لوگ لے کر آئے، کتنے لوگ لے کے آئے تھے نبی؟ جب پیغمبر سے کہا مباہلے پر لے کر آؤ، تو دعوت جو آیت تھی اس کا دامن تو بڑا وسیع تھا، پیغمبر کتنے لوگ لے کے گئے تھے؟ لیکن جب حسین آئے میدان میں تو 72 کو لے کر آئے تھے۔ یہ توحید کی گواہی کے لیے آئے تھے، اور توحید کی ایسے گواہی دی، صرف زبان سے اور عمل سے گواہی نہیں دی، بلکہ مولا کے بدن کو گھوڑوں سے پامال کر دیا گیا، ایسے گواہی دی ہے۔ عزاداران امام 11 محرم کا دن گزر گیا۔ آپ کو معلوم ہے 11 محرم کو کیا ہوا؟ ساری رات بیویاں جلے ہوئے خیام کی راکھ پر بیٹھی ہوئی جریا کرتی رہی، ساری رات امام سجاد سجدہ شکر بجا لاتے رہے۔ 11 محرم کا سورج طلوع ہوا، عمر سعد نے حکم دیا اپنے ناپاک جو لاشیں تھیں ان کو دفن کرنے کا، اور اس کے بعد یہ حکم ہوا سید الشہداء کا سر تن سے اس وقت جدا کر دیا گیا تھا جب مولا کی شہادت ہوئی تھی، لیکن باقی شہداء کے سر سلامت تھے۔
11 محرم کو یہ کہیے کہ دوبارہ نئے سرے سے شہادت ہوئی، جب ایک ایک شہید کے بدن سے سر کو جدا کیا جانے لگا، سروں کی تقسیم ہونے لگی، اس قبیلے کے پاس اتنے سر، اس قبیلے کے پاس اتنے سر، اس قبیلے کے پاس اتنے سر، اور اس کے بعد جب سروں کی گنتی ہوئی تو کہا ایک چھوٹے بچے کا سر موجود نہیں ہے، اس ششماہے کا سر نہیں ہے جسے حسین اپنے ہاتھوں پر لائے تھے، تلاش کرو، تلاش کیا، سر نہ ملا، کہا حسین نے دفن کر دیا ہوگا۔ اب کس طریقے سے علی اصغر کے لاشے کو ڈھونڈا گیا؟ ظالم نیزے گاڑتے تھے زمین کربلا پر، علی اصغر کے لاشے کو تلاش کر رہے تھے۔ بس تصور تو کیجئے کس کی زبان میں وہ طاقت ہے کہ اس منظر کو بیان کر سکے کہ جب ایک شقی کا نیزہ زمین میں گیا ہوگا اور علی اصغر کا لاشا چھدا ہوا زمین سے باہر آیا ہوگا، کسی زبان میں طاقت نہیں ہے۔ بس بیویوں کو رسیوں سے باندھا گیا، بیویوں نے ایک دوسرے کو سوار کرایا، زنجیریں لائی گئیں اور عزاداران امام اس مقام سے گزارا گیا جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ بس وہ جملے جو آپ ہزارہ دفعہ سن چکے ہیں، جب ایک بہن نے اپنے بھائی کے پامال شدہ لاشے کو دیکھا تو کیا کہا تھا؟ اے میرے بھائی یہ تمہارا لاشا ہے، اے میرے بھائی یہ تم ہو۔ اور امام سجاد کے وہ جملے کہ جب مولا نے اپنے بابا کے پامال شدہ لاشے کو دیکھا تو مولا کی کیفیت کیا ہوئی؟ جناب ثانی زہرا کی آواز مولا کی سماعت سے ٹکرائی، بیٹا اپنے کو پہچانو، سنبھالو، قریب ہے کہ تمہاری روح تمہارے بدن سے پرواز کر جائے۔ کہا پھوپھی اماں، جس بیٹے کے سامنے باپ کا پامال شدہ لاشا پڑا ہو وہ دفن نہ کر سکے، کہا بیٹا کیا وہ عہد بھول گئے جو تمہارے دادا سے، تمہارے بابا سے کیا گیا تھا؟ یہ خدا کا عہد ہے، ان قریب کچھ لوگ آئیں گے، ان لاشوں کو دفن کریں گے، پروردگار عالم اس ذکر کو کبھی فراموش نہیں ہونے دے گا۔ بس اس وقت راوی کہتا ہے جناب زینب نے اتنا گریہ کیا اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھ کر، اور مدینے کی طرف رخ کر کے اپنی ماں فاطمہ زہرا کو پکارا اور کہا اماں ذرا دیکھو جس کو چکیاں پیس پیس کر پالا تھا کس طریقے سے پامال حالت میں پڑا ہے۔ رسول خدا سے مخاطب ہوئی، دو جملوں کی اور زحمت ہے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ پر تو فرشتوں نے آسمان سے اتر کے نماز پڑھی تھی، ذرا اپنے بیٹے کو تو دیکھ لیجئے، اسے خاک کربلا کا کفن دے دیا گیا ہے اور اس کے خون سے اسے ہنوط دے دیا گیا ہے۔ قافلہ آگے جا رہا تھا، 64 بچوں کی روایت ہے، بچے گر رہے تھے، پامال ہو رہے تھے، لیکن ایک اونٹ پر جس پر جناب سکینہ تھی، وہ جب جناب سکینہ اونٹ سے نیچے گری، جناب سید الشہداء کا سر جس نیزے پہ تھا وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا، آگے نہیں بڑھا۔ شمر تازیانہ لے کے امام سجاد کے پاس گیا، مولا نے پوچھا بابا آگے نہیں بڑھتے؟ مولا نے فرمایا بیٹا سکینہ اونٹ سے نیچے گر گئی ہے، جب تک سکینہ قافلے کے ساتھ ملق نہیں ہوگی میں آگے نہیں جاؤں گا۔ قافلے کو بٹھایا، جناب زینب دوڑتی ہوئی چلی، دیکھا ایک نقاب پوش بیوی ہیں، ان کی گود میں بیٹھی ہوئی سکینہ گریہ کر رہی ہیں، بس قریب پہنچ کے کہنے لگی بیوی یہ میرے بھائی کی لاڈلی بچی ہے، آپ نے اتنی شفقت کی ہے میری بچی پر، میں فاطمہ زہرا کی بیٹی ہوں، اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک آپ کو داخل نہ کرا دوں، آپ ذرا اپنا تعارف تو کرا دیں۔ بس ایک مرتبہ نقاب کو الٹا اور کہا بیٹی پہچانتی نہیں ہے، تیری ماں فاطمہ تیرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے اپنی عزت و کرامت کا واسطہ، اسماء و صفات کا واسطہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما لے۔ قرآن کے نور سے، اہل بیت کے ذکر سے ہمارے دلوں کو اپنی معرفت عطا فرما دے۔ پروردگار قرآن کے ظاہر و باطن کے علوم سے آگہی عطا فرما دے۔ میرے معبود قرآن کی تفسیر و تعویل کا علم عطا فرما دے۔ محمد و آل محمد کی حقیقی معرفت عطا فرما دے۔ پروردگار ہمارے دلوں کو حقیقت میں سید الشہداء کی معرفت عطا فرما دے، ان کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے،
ہماری تمام حاجتوں کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین۔